بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. یہ سورہ عادیات ہے اور یہ سورت نمبر 100 اور یہ سورت 11 آیتوں پر مشتمل ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس سورت کے اندر اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان آخرت کو بھلا دیتا ہے, آخرت کو بالکل بھلا بیٹھا ہے اور دنیا کی چیزوں میں دنیا کے لیے بالکل پاگل ہوتا چلا جا رہا ہے, بالکل دنیا کے پیچھے مست ہو گیا ہوا ہے کہ سارے کے سارے چیز دنیا ہی میں ہی ہے اور وہ انسان آخرت کو بھلا دیا ہے. تو وہی اس سورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے والعادیات ضبحا, گھوڑوں کی قسم جو دوڑ دوڑ کر ہانپتے ہیں, فالموریات قدحا, اور اپنی ٹانپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں, فالمغیرات صبحا, پھر صبح تڑکے صبح سویرے دشمن پر حملہ کر دیتے ہیں, فأثرن به نقعا, پھر اس سے گرد و غبار اڑاتے ہیں, فوسطن به جمعا, پھر اچانک جمگٹھے میں مجمع میں جا گھستے ہیں. یہ جو شروع کی 5 آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں کو باخبر کرنے کے لیے, انسانوں کو ڈرانے کے لیے, انسانوں کو ہمت سے کام لینے کے لیے ذکر کیا ہے. اور گھوڑے کی قسم کھانے کی ضرورت کیوں پڑی, یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ قسم گھوڑے کی کھانے کی کیوں ضرورت پڑی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کسی اور بھی چیز کا قسم کھا لیتا اور انسانوں کو باخبر کر دیتا, انسانوں کو سمجھا دیتا, لیکن یہاں گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ ذکر گھوڑے کا کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ گھوڑا ایک جانور ہے جو جس مالک کے پاس گھوڑا ہوتا ہے تو مالک اسے وقتاً فوقتاً چارہ ہی دیا کرتا ہے. تو گھوڑا مالک کے چارہ کھانے کے بعد اس کی وفاداری کرتا ہے, اس کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے, اس کے حکموں کے بتائے ہوئے چیزوں پر چلنے کے پورا کوشش کرتا ہے, اور اس کے مالک جو اسے حکم دیتا ہے چاہے وقت جو بھی ہو اس کے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور ہم انسانوں کا معاملہ کیا ہے, ہم انسان کیا کرتے ہیں, یہ سب چیزیں نہیں کرتے ہیں. اس لیے یہاں گھوڑے کا مثال دے کر ہمارے لیے ایک عبرت کی چیز ہے اور ہم سبوں کے لیے یہ عبرت کی چیز بتائے جا رہے ہیں. فالموریات قدحا, جب گھوڑے نال بند ہو جاتے ہیں, جب گھوڑے کے پیر میں نال ٹھوک دیے جاتے ہیں اور وہ گھوڑے جب سخت زمین پر, پتھریلے زمین پر دوڑ لگاتے ہیں, تیزی اختیار کرتے ہیں, تو اس کے پیر کے نیچے سے چنگاریاں نکلتے ہیں. فالمغیرات صبحا, اور وہ کہیں جاتے ہیں, یہ عربوں کا ایک معمول تھا. اور آج کے زمانے میں جو ہم اور آپ ٹرین کے ذریعے
یا کسی ہتھیاروں کے ذریعے یا کسی گولے بارود سے جو حملہ کرتے ہیں، اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ٹینک، یہ گولے بارود نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ یہی گھوڑے ٹینک اور گولے بارود کا کام کیا کرتے تھے۔ اور یہی معمول تھا جب وہ کہیں پر سفر کیا کرتے تھے یا دشمن سے مقابلہ کرتے تھے تو رات میں پورے رات سفر کیا کرتے تھے اور صبح سویرے ایک بارگی حملہ کر دیتے تھے، کیونکہ دشمن کو خبر بھی نہ ہو کون آ رہا ہے، معلوم بھی نہ چل سکے اپنے دشمن کے سلسلے میں۔ اور جو صبح حملہ کرتے تھے کہ دشمن جو ہوتے تھے وہ دیکھ بھی نہ سکے، گویا کہ وہ بالکل اکٹی بھی نہ ہو، تیار بھی نہ ہو سکے، اور یہ اچانک حملہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ عرب کے اندر یہ خاص طریقے کا ایک معمول تھا۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، جب وہ حملہ کرتے تھے تو اس سے گرد و غبار اڑا کرتے تھے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمَعًا، اور اس جمگھٹے میں بالکل داخل ہو جاتے تھے، بالکل اس کے اندر چلے جاتے تھے اور وہ جم کر مقابلہ کرتے تھے، جم کر بالکل انتہا تک پہنچ جاتے تھے اور اس مقابلے کو جیتنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ لیکن ہم انسان کیا کرتے ہیں؟ آگے ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا حد درجہ ناشکرا ہے۔ انسانوں کو جو اپنے رب کا، جو اپنے خدا کے شکر ادا کرنا چاہیے، جو اپنے گاڈ کے شکر ادا کرنا چاہیے، شکر بجا لانا چاہیے، ہم اپنے گاڈ کے شکر ادا نہیں کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں میں بالکل مست ہو جاتے ہیں، دنیا کی چیزوں میں بالکل لگ جاتے ہیں، دنیا کی بتائی ہوئی چیزوں میں بالکل مست ہو جاتے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے بالکل آخرت کو بھولا بیٹھے ہیں، آخرت کو بھول گئے ہیں اور اللہ کے بتائی ہوئی چیزوں کو بالکل ملیا میٹ کر دیے ہیں۔ اسی لیے یہ گھوڑے کے ذریعے ہمیں اور آپ کو باخبر کیا جا رہا ہے کہ ایک جانور جو اپنے مالک کے حکم ماننے کے لیے بالکل ہر وقت تیار رہتا ہے، جب مالک اس کا حکم دے دیتا ہے تو مالک کے حکم بجا لانے کے لیے وہ چل دیتا ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف جلدی کرو، نیکیوں کی طرف بھاگو، نیکیوں کی طرف لپکو۔ ہم کتنے نیکی کی طرف بھاگتے ہیں، کتنے ہم نیکیوں کی طرف چلتے ہیں؟ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگو، جلدی کرو۔ لیکن وہ بھی ہے ہم اللہ کی مغفرت کی طرف نہیں بھاگتے ہیں، جلدی نہیں کرتے ہیں اور ہم بالکل دنیا کی چیزوں میں لگ گئے ہیں۔ ایک چیز اس سے بھی بتایا جا سکتا ہے کہ صبح کا جو وقت ہے وہ بہت ہی بہترین وقت ہوتے ہیں، اور جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر کہیں جاتے تھے اور دشمن سے مقابلہ کرنا ہوتا تھا تو صبح کا وقت چنتے تھے، انتخاب کرتے تھے۔ لیکن ہمارے قوموں کا حال کیا ہے؟ ہمارا قوم جو ہے خاص طور سے مسلمان جو بالکل صبح کے وقت میں سوئے رہتے ہیں، گویا کہ نیند سے بھی سوئے ہوئے ہیں اور ایسے ظاہری طور پر بھی بالکل لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور نہیں سوچتے ہیں کہ کل آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب بالکل ہم دنیا کو بھلا بیٹھے ہیں اس چیز کا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یقیناً اس چیز کا انسان ہی گواہ ہے کہ کل ہم سے جب پوچھا جائے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا، اس کے ایک ایک سوالوں کا جواب انسان ہی دے گا اور انسان وہاں پر کہے گا ہم سے غلطی ہو گئی، چپ ہو گئی۔ حالانکہ یہ بتایا جا رہا ہے، یہ گھوڑے کی مثال دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اسی لیے بتایا جا رہا ہے ہم بھی بالکل ایکٹیو ہو جائیں، بالکل تیار ہو جائیں اور اللہ کے لیے بالکل تن من دھن کے بازی لگانے والے ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے چیزوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ لیکن وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یقیناً انسان کیا ہے؟ مال کی محبت میں بالکل پاگل ہو گیا ہوا ہے، مال کی محبت میں بالکل سخت ہو گیا ہوا ہے، دنیا کو بھلا بیٹھا ہے، دنیا کو بالکل بھول گیا ہے، دنیا کو بالکل ڈر ہی نہیں ہے انسانوں کے جسم میں، انسانوں کے دل میں کہ کل آخرت میں کیا ہوگا، کل آخرت میں ہم سے جب سوال کیا جائے گا ہم کس طریقے سے ہم اللہ کے سامنے منہ دکھائیں گے، ہم اللہ کے سامنے کس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ لیکن ہم بھول گئے ہوئے ہیں
اسی لیے اس صورت کو یہاں انتخاب کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کے ذریعے انسان کو باخبر کرنا چاہ رہا ہے، انسانوں کو بتانا چاہ رہا ہے۔ اگر انسان، ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر انسان کے پیشاب رک جائے تو انسان بالکل پریشان ہو جاتا ہے، بالکل پاگل ہو جاتا ہے، لیکن ہم انسان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے چیزوں پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبیوں کے بتائے ہوئے چیزوں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر انسان ہارٹ کا بیمار ہو جائے اور بالکل انسان پاگل ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن ہمیں جو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے لیے مر مٹنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اس پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اسے معلوم نہیں کہ کل قبروں میں جو کچھ ہے اسے نکال کر بکھیر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ قبروں میں دفن کیا گیا ہے، جو کچھ قبروں کے اندر ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ باہر نکال پھینکے گا اور اسے سوال جواب کا معاملہ کرے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ ہمارے سینوں میں پوشیدہ ہے، راز کے طور پر ہے، ڈھکی چھپی ہے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ظاہر کر دے گا، بالکل ظاہر کر دے گا۔ لیکن انسان یہ بھی نہیں سوچتا ہے۔ ہم تو دنیا میں سوچتے ہیں کہ یہ کون دیکھتا ہے، اور انجانے اور انجانے میں ہم کام غلط یا صحیح کام کر بیٹھتے ہیں، لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں کہ کل قیامت کے روز قبروں سے بھی پھینک دیا جائے گا، دلوں میں جو بات ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دے گا، بالکل کھلا کھلا کر دے گا۔ اس کا ہم جواب کیسے دیں گے؟ ان ربهم بهم يومئذ لخبير، یقیناً رب اس دن سے، ان کے چیز سے، ان کے عمل سے بالکل باخبر ہے، مکمل باخبر ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے جو انسان متمنی ہو، یہ خواہش رکھتا ہو کہ کل قیامت کے روز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اسے اس آیت کے تحت فمن کان یرجو لقاء ربہ، ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا چاہیے، اپنے آپ کو کھپا دینا چاہیے، اپنے آپ کو مر مٹنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اگر پیر، ہاتھ، ناک، زبان ہر چیز دے رکھا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کتنے شکر ادا کر رہے ہیں، کتنے ہم عمل کر رہے ہیں، کتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے چیزوں پر عمل کر رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، کہ اے اللہ ہم بدنی سستی سے اور ذہنی سستی سے، کاہلی سے ہم پناہ چاہتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے بتائے ہوئے چیزوں پر عمل کرنے سے کاہلی کرتے ہیں، سستی برتتے ہیں اور ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس دعا کو انتخاب کرنا چاہیے اور اس دعا کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مر مٹنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی نگاہ تو تمہارے دلوں پر ہے، ہمارے دلوں پر ہے۔ ہم دلوں کے اعتبار سے کیا عمل کرتے ہیں، کیا صحیح کام کرتے ہیں، ہمارے کرتوت کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے، ہمارا کریکٹر کیا ہے، اس پر انسان کو سوچنا چاہیے۔ ہم صحیح چیزوں پر عمل کرنے والے بنیں، اور جو ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس آیت کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں؟ اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ اگر ہم صحیح عمل کریں گے، صحیح چیزوں پر چلنے والے بنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد ملے گی اور ہم اس میں 100% کامیاب ہوں گے۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے سستی سے، کاہلی سے، اور ہمیشہ دل میں ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کے لیے تقویٰ ہو، اور یہ دعا کرتے ہوئے ان آخرت کے لیے ڈر رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو آخرت کے لیے ڈر بنانے والے بنائے اور صحیح چیزوں پر عمل کرنے والے بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا